وہ قیادت نہیں چاہیے. جب ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ قیادت صرف بنگلور میں بیٹھی ہو. ہمیں وہ قیادت چاہیے جب ہم پر مصیبت آئے وہ قیادت مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو اور مظلوم کو اس کے آنسو پہنچے, اس کا ساتھ دے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں اتنے اس کو خاموش بٹھانے کے لیے, اس کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے, اس کا دندان شکن جواب دینے کے لیے ہمارے پاس وہ آواز نہیں ہے. کچھ بھی ہمارے حقوق طلب کیے جائیں تو اگر آواز بھی اٹھانا ہے تو ہمارے لوگوں کو پہلے انتظار ہوتا ہے ہائی کمان سے کیا حکم آتا ہے, پہلے وہاں کا انتظار ہوتا ہے ہائی کمان سے کیا فیصلہ آئے گا. اگر فیصلہ آ جائے بولو, پھر اب انتظار ہوتا ہے اسکرپٹ کیا ہونا ہے, اسکرپٹ کون لکھے دینا. تو ہم یہ سب دیکھ کر فیصلہ کر چکے ہیں, ہمیں اسکرپٹ والی قیادت نہیں, ہمیں اسپرٹ والی قیادت چاہیے. یہ موجودہ حکومت آنے کے بعد ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, لیکن اس پر دوسرا بھی نہیں آئے ہیں. اس کو خاموش بٹھانے والی آواز ہمارے پاس نہیں. اس کو خاموش بٹھانے کے لیے, اس کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے, اس کا دندان شکن جواب دینے کے لیے ہمارے پاس وہ آواز نہیں ہے. کچھ بھی ہمارے حقوق طلب کیے جائیں تو اگر آواز بھی اٹھانا ہے تو ہمارے لوگوں کو پہلے انتظار ہوتا ہے ہائی کمان سے کیا حکم آتا ہے, پہلے وہاں کا انتظار ہونا. حقوق ہمارا چھینا جا رہا ہے, گلبرگہ کی عوام کا اگر حقوق چھینا جائے ہمارے, اگر ہم پر کوئی ظلم ہو, اگر بازار میں ہمارا جو ہے بنڈی ڈھکیلنے والا اس پر ظلم ہو, ابھی انتظار ہوتا ہے ہائی کمان سے کیا فیصلہ آئے گا. اگر فیصلہ آ جائے بولو, پھر اب انتظار ہوتا ہے اسکرپٹ کیا ہونا ہے, اسکرپٹ کون لکھے دینا. تو ہم یہ سب دیکھ کر فیصلہ کر چکے ہیں, ہمیں اسکرپٹ والی قیادت نہیں, ہمیں اسپرٹ والی قیادت چاہیے. ہمیں آج سے اسکرپٹ والی قیادت نہیں ہونی چاہیے, ہمیں اسپرٹ والی قیادت ہونا ہے, ہمیں جوش والی قیادت ہونا ہے, ہمیں شجاعت والی قیادت ہونا ہے, ہمیں دل سے نکلنے والی قیادت ہونا ہے. ایسی قیادت جسے اوپر نیچے آزو بازو والی کا انتظار نہیں. جو ہی میرے قوم پہ حرف آ جائے میں اٹھ کے کھڑا ہو کے آواز بلند کروں گا. اور یہ قیادت ہمیں ناصر حسین استاد صاحب کی شکل میں نظر آتی ہے. یہ بات ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے حالات کو ہم دیکھے ہوئے ہیں. میں اللہ کو گواہ ٹھہرا کر کے کہتا ہوں, گزشتہ جو الیکشن ہوا تھا اس وقت تو یہ حالات ابھی نہیں ہوئے تھے, لوگوں نے تجربہ تو نہیں کیا تھا, لیکن ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر, ملک کے حالات کو دیکھ کر, سیاسی حالات کو دیکھ کر ہم نے اس وقت بھی جناب ناصر حسین استاد صاحب کی تائید کی, اور یہ ہماری تائید فیس بک پر بھی آ چکی تھی. یہ ہم نے اتنا برملا تائید کی اعلان کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو معلوم تھا کہ اس ملک کے حالات اس قدر چینج ہو چکے ہیں کہ یہاں پر جب تک زبان مضبوط نہیں ہوگی ہمارے حالات مضبوط نہیں ہو سکتے. بولنے کی صلاحیت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے کام آسان نہیں ہو سکتے. ظلم کرنے والا ظالم جس کے ہاتھوں سے لہو بہ رہا ہے, اس کے باوجود وہ اپنے ظلم کو جسٹیفائی کر رہا ہے. یہ ایسے حالات ہو چکے ہیں. تو ایسے حالات میں ہمیں, جیسا کہ میں نے کہا, اسکرپٹ والی سرکار ہمیں نہیں چاہیے, اسپرٹ والی سرکار ہمیں چاہیے, اور اسپرٹ والی قیادت ہمیں چاہیے. اور ہمیں وہ قیادت نہیں چاہیے جس قیادت کا آغاز وی آئی پی محل سے ہوتا ہے اور جس کا انتہا بھی وی آئی پی محل سے ہوتا ہے. ہم وہ قیادت چاہتے ہیں جو جنتا کی قیادت ہو, جو آپ کی قیادت ہو, ہماری قیادت ہو, جو ہماری آواز سنے. ہمیں وہ قیادت نہیں چاہیے. جب ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ قیادت صرف بنگلور میں بیٹھی ہو. ہمیں وہ قیادت چاہیے جب ہم پر مصیبت آئے وہ قیادت مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو اور مظلوم کو اس کے آنسو پہنچے, اس کا ساتھ دے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں اور مزید کیا بھی خراب ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ زعفرانی تنظیموں نے طے کر لیا ہے کہ مائنورٹیز کو, خاص طور پر مسلمانوں کو دبایا جائے. اور اگر ہمارا قائد آنیسٹ ہوگا, بہادر ہوگا, بے باک ہوگا, نیت اس کی ساتھ ہوگی, وہ بے لوث ہوگا, اخلاص والا ہوگا, وہ ہمارے حقوق کو جانے تو دور کی بات, اگر کوئی لے جائے تو اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے نکال کے لائے. یہ کام ہم, یہ امید ہم کر سکتے ہیں تو ہم ناصر حسین استاد صاحب سے کر سکتے ہیں. اتنی امید ہم کر سکتے ہیں اگر ہمارے حقوق کو کوئی لے جائے تو یہ گلے میں ہاتھ ڈال کے نکال کے لا سکتے ہیں. یہ صرف بیٹھ کے اسکرپٹ پڑھنے والے قائد نہیں ہیں.
جیسا کہ ہم نے ان کے سیاسی کریئر کو ہم نے دیکھا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ایک لیڈر کے لیے 2 کوالٹیز بیان کی ہیں. حفاظ کرام ہیں، علماء کرام جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا بسطۃ فی العلم والجسم. 2 کوالٹیز ہیں ایک لیڈر بننے کے لیے. ایک ہے اس کے پاس سیاسی علم ہونا اور اس کے پاس جسم ہونا. ایک ہے جسم سے مراد بے باکی، بے خوفی، نڈر پن اور بولڈنس. یہ وہ چیزیں ہیں ایک قائد کے پاس ہونا ضروری ہے. اور دوسرا ہے سیاسی علم. یہ 2 چیزیں ہوں گی تو وہ بہترین لیڈر بن سکتا ہے. اب آپ اٹھا کر دیکھیں کینڈیڈیٹس میں کون ایسا ہے جس کے پاس علم ہے اور نالج ہے اور بولڈنس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے. خود بخود آپ کو جواب مل جائے گا. زیادہ بیان کرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ناصر حسین صاحب کو بطور قائد ہمیں عطا فرمائے اور اللہ رب العزت مسلمانوں کی آواز اسمبلی میں ناصر حسین صاحب کے ذریعے اٹھائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.